اعلان ولایت کے متعلق بہت ہی جالب ہیں، جذاب تعبیرات ہیں، اور ان کے اندر بہت سارے نکتے ہیں موجود ان تعبیرات میں جو قرآن نے استعمال فرمائی ہیں۔ ایک تو اعلان ولایت ہوا، نہ یہ کہ ولایت اس سے پہلے ذکر نہیں ہوا تھا یا تعلیم نہیں دی گئی تھی، ہوا بعنوان نظام پہلے سے، اول سے آغاز نزول قرآن سے ولایت کا تذکرہ بھی ساتھ شروع ہو گیا، لیکن اختتام نظام دینی کے جہاں پر کامل ہونا تھا دین کو، تکمیل دین بھی ولایت کے ذریعے سے ہوئی۔ اور یہ بہت اہم ہے کہ ایک عمارت جب مکمل ہوتی ہے اور اس عمارت کی جب تکمیل ہوتی ہے اور آخری اس کی حدود جب طے ہوتی ہیں تو اس آخری حد کو بھی ولایت ہی کا عنوان دیا جاتا ہے کہ یہ ولایت ہے، اور جتنی تاکید ولایت کے متعلق کی گئی اتنی کسی اور شے کے متعلق نہیں کی گئی۔ پیغمبر اکرم نے جس طرح سے دین تفسیر کیا، تشریح کیا، اس طرح سے دین منتقل نہیں ہوا بعد میں، یہ عمومی طور پر ہوا، یعنی حتیٰ ہم جو آج مدعی ہیں اور قابل افتخار بھی ہے کہ خداوند نے ہمیں اہل ولایت میں سے قرار دیا ہے۔ غدیر کے سلام کا ایک حصہ یہ ہے کہ جب آپ مومنین آپس میں ملتے ہیں تو اس بات پر فخر بھی کریں، شکر بھی کریں خدا کا کہ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب۔ اخوت کا داعی محبت کا پیکر، اخوت کا داعی۔ جس ترتیب سے اس ولایت کو پیش کیا گیا اور جس اہتمام کے ساتھ ذکر کیا گیا اسی سے ولایت کا اندازہ ہوتا ہے۔ یہ نقطہ اس قرآنی مطلب کو بیان کرنے سے پہلے ذہن میں رکھ لیں کہ دین کا مزاج ولائی ہے، دین ولایت مدار ہے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں نا دین کو روایتوں سے اور سندوں سے اور نقل قول سے اور تاریخ سے سمجھتے ہیں، یعنی یہ دیکھنے کے لیے کہ آیا یہ دین ہے یا دین نہیں ہے، لہٰذا روایت نقل کرتے ہیں، راوی کو دیکھتے ہیں، اگر سند درست ہے تو یہ دین ہے، اگر سند درست نہیں ہے تو دین نہیں ہے۔ لہٰذا بہت سارے لوگ انہی مسائل میں پڑے ہوئے ہیں کہ مثلا روایات کے ذریعے سے ہم یہ مطلب ثابت کریں، احادیث کے ذریعے سے، اور پھر جو مشکلات احادیث میں پیش آتی ہیں۔ یہ بھی ایک طریقہ ہے لیکن اس میں الجھن بہت زیادہ ہے، چونکہ آپ مثلا ایک مطلب ثابت کرنے کے لیے جس طرح فقہائے اعظام اکثر عمر ان کی راویوں کے حالات میں علماء علماء کی فقہا کی گزر جاتی ہے، یعنی اصل مطلب تلاش کرتے ہیں کسی حکم کو، اس حکم سے روایت تک جاتے ہیں، روایت سے راوی تک جاتے ہیں، خوب اس نام کے متعدد راوی ہوتے ہیں، پھر وہ سب ان کو پڑھنے پڑتے ہیں، ان کے حالات زندگی پڑھنے پڑتے ہیں، اور پھر ایسی چیزیں مطالعہ کرنا پڑتی ہیں جو مثلا ان لوگوں کے حالات کے بارے میں ہیں، اور یہ سب مطالعہ کر کے پھر تشخیص دیتے ہیں کہ ان میں سے کون سا راوی قابل اعتماد ہے، کون سا نہیں ہے قابل اعتماد راوی، اور پھر اس کے اعتماد راوی ثابت کرنے کے بعد روایت پر آتے ہیں، پھر روایت سے معنی پر آتے ہیں۔ اصل مقصود معنی ہوتا ہے لیکن اس معنی کے لیے انہیں بہت جتن کرنا پڑتے ہیں، اس لیے الجھن ہے اس راستے میں بہت۔ ایک راستہ یہ ہے دین کے شناخت کا، ایک راستہ یہ ہے کہ آپ مزاج دین سے دین کو سمجھ جائیں، بشرطے کہ مزاج معلوم ہے، انسان مزاج آشنا مزاج ہو۔ ہمیں بہت ساری چیزوں کا مزاج معلوم ہے، مثلا آپ اگر کوئی سیالکوٹ کا آدمی آپ کو دنیا میں کہیں بھی مل جائے تو آپ وہ عطا پتہ اور شجرہ دیکھے بغیر اس کی بات سن کر اس کے مزاج سے یہ اندازہ لگا لیں کہ یہ اپنے شہر کا آدمی لگتا ہے، یا کوئی چیز ایسی ہے جو یہاں خصوصیت سے بنتی ہے یا پکتی ہے، مثلا خصوص کھانے کی چیزیں، چونکہ ہمیں باقی چیزوں کے مزاج سے اتنی آشنائی ہے لیکن کھانے پینے کی چیزوں کے جیسے زیادہ آشنائی ہے۔
ہر کھانے کا ایک اپنا مزاج ہوتا ہے، جو ہی انسان اس کو چکھتا ہے فوراً تشخیص دے دیتا ہے کہ یہ فلاں جگہ کا بنا ہوا ہے، یہ فلاں آدمی کا پکا ہوا ہے، یہ فلاں کمپنی کی چیز ہے بنی ہوئی، چونکہ آپ کو اس کا ٹیسٹ معلوم ہے۔ آج کل یہ ملٹی نیشنل کمپنیوں کے جو کھانے ہیں ان سے بخوبی آپ سمجھ جاتے ہیں کہ ان کا اپنا ایک سٹینڈرڈ ٹیسٹ ہوتا ہے، جو بھی کھائے فوراً اس کے ڈبے پہ لکھا ہوا ہو یا نہ ہو، کھاتے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ آپ نے فلاں جگہ سے لیا ہے۔ کچھ ایسے مزاج شناس لوگ۔ اسی طرح دین کا بھی ایک اپنا مزاج ہے، مزاج ہے، ذائقہ ہے، دین کا ذوق ہے ایک انسان کا، اور ایسے فقہا مجتہدین پیدا ہوئے ہیں، موجود رہے ہیں کہ جو مزاج شناس دین ہم ان کو کہہ سکتے ہیں۔ ان میں سے ایک صاحب جواہر ہیں۔ جواہر ہمارے فقہ کی بہت ہی معتبر کتاب ہے، یعنی تمام بزرگان مراجع و مجتہدین فقہا اس کتاب کو زیر مطالعہ رکھتے ہیں، یعنی اس سے معتبر ترین کتاب اور ابھی تک نہیں لکھی گئی ہیں۔ چھوٹی بڑی کتابیں بہت ساری ہیں لیکن جواہر کی جگہ ابھی تک کسی نے نہیں لی۔ یہی صاحب جواہر مزاج شناس دین ہیں یہ شخصیت۔ اس وجہ سے امام خمینی ان کے بہت معتقد تھے اور بڑے قدردان تھے، اور علماء کو فقہا کو ہمیشہ امام خمینی رضوان اللہ علیہ نے یہ وصیت کی ہے کہ آپ فقہ جواہری کو محور قرار دیں اور جواہری طریقے سے آپ اجتہاد اور استنباط کریں اس بزرگ فقی کی طرح۔ اب اس بزرگ فقی نے بھی وہی فتاوی دیے ہیں جو دوسرے فقہا نے دیے ہیں، لیکن ان کی فقہ میں ایک امتیاز ہے، اور وہ امتیاز بعض بزرگان اساتید نے بیان کیا ہے۔ یہ بزرگوار بیان فرماتے ہیں اپنی جواہر کی کتاب جہاد، کیونکہ اس کے اندر ذیلی کتابیں ہیں، ضمنی کتابیں، ان بکس میں ایک باب آتا ہے، ایک چیپٹر ایسا آتا ہے جس کو جہاد کا باب کہتے ہیں۔ اس کے اندر جا کر انہوں نے وہاں ببانگ دوہل پوری وضاحت کے ساتھ انہوں نے وہاں پر بیان فرمایا ہے کہ وہ شخص جو توجہ کریں، یہ سنتی فقہ ہے، ہماری رائج فقہ ہے، اور صاحب جواہر بہت قدیمی فقی ہیں، نجف کے پڑھے ہوئے، اور بہت سارے بزرگ ہمارے جید علماء کے استادوں کی حیثیت رکھتے ہیں، اور آنے والی نسلیں جتنی بھی مجتہدین کے ہیں یہ سب کے سب انہی کے بالواسطہ یا بلا واسطہ شاگرد شمار کیے جاتے ہیں۔ انہوں نے اس کتاب میں صراحت کے ساتھ لکھا ہے کہ وہ شخص جو ولایت فقیہ کا قائل نہیں ہے، میری نظر میں اس نے فقہ کا مزہ ہی نہیں چکھا ہے، اس نے فقہ کا مزہ ہی نہیں چکھا، اسے ذائقہ ہی نہیں معلوم کہ فقہ اسلام اور فقہ تشیع ہے کیا چیز ہے۔ اس وجہ سے امام اس فقی کو فرماتے ہیں کہ یہ محور قرار دو اپنی فقہ کے اندر، اور ہے محور اتفاق سے، لیکن مزاج شناس فقی ہو، مزاج شناس دین شناس ہو، وہ بہت کم ہے۔ شہید مطہری رضوان اللہ علیہ انہی لوگوں میں سے ہیں، خود امام خمینی رضوان اللہ علیہ انہی لوگوں میں سے ہیں، شہید صدر انہی لوگوں میں سے ہیں جو مزاج شناس دین ہیں۔ مثالیں ہیں ابھی بہت ساری میں دے سکتا تھا لیکن وقت محدود ہے ہمارا۔ مزاج دین سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بات دین کی ہے یا نہیں ہے۔ جس طرح سے مثلا علامہ اقبال، آپ کے ہمشہری کی بھی بات ساتھ ساتھ کرتے جائیں، کہ علامہ اقبال کے شعر کا یا ایک مزاج ہے، کلام کا ایک مزاج ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ کوئی کتاب کھول کے ہمیں بتائے یہ کلام اقبال ہے، نا، کھولے بغیر ویسے پتہ ہے، اس کے مضمون سے پتہ ہے یہ کلام اقبال ہے۔ اگر جگانے والی بات ہے تو سمجھ لو اقبال کی ہے، اور سلانے والی بات ہے اگر کوئی قسم کھا کے بھی قرآن سر پہ رکھ کے کہے یہ اقبال کا کلام ہے، اس کو آپ بھی قرآن پہ سر پہ قرآن رکھ کے کہو یہ نہیں ہے اقبال کا کلام، چونکہ اقبال جگانے والی شخصیت ہے، سلانے والی نہیں۔ وہ جگاتا ہے لوگوں کو، بیدار کرتا ہے لوگوں کو۔ خود ان کا اپنا کہنا ہے کہ نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، مزہ تو جب ہے کہ گرتوں کو تھام لے سکے۔ وہ نشے پلانے والا نہیں ہے وہ مفکر یا شاعر، باقی بھی شاعر ہیں لیکن نشہ پلا منشیات والے شاعر ہیں، منشیات اپنے شعر میں منشیات دیتے ہیں، سلاتے ہیں لوگوں کو۔ لیکن اقبال منشیات نشے کے عادیوں کے نشے اتار کے ان کو بیدار کرتا ہے۔ لہذا جو مزاج جانتا ہو اقبال کا اسے پتہ ہے یہ اقبال کا شعر ہے۔ دین کا مزاج ولائی ہے، ولایت مدار ہے اور ولایت مزاج ہے دین، یعنی ولایت کا رنگ دین کی ہر چیز پہ چڑھا ہوا ہے۔
ایسے نہیں ہے کہ ولایت دوسری چیزوں کے مقابلے میں ہے. اگر توحید ہے تو بھی ولائی، نبوت ہے تو بھی ولائی، امامت ہے تو ولائی، قیامت ہے تو ولائی، عبادت ہے تو ولائی، عزاداری ہے تو ولائی، فقہ ہے تو ولائی، مسجد ہے تو ولائی، امام بارگاہ ہے تو ولائی، جلسہ جلوس ہے تو ولائی. ہر چیز کے اوپر رنگ ولایت چڑھا ہوا ہے، اور اس مزاج سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ دینی چیز ہے. اگر کسی چیز میں ولایت کا مزاج نہ ہو یا رنگ نہ ہو، شائبہ نہ ہو، آپ پورے وثوق کے ساتھ کہہ دیں کہ یہ دین نہیں ہے. جس کے اوپر رنگ ولایت